بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹفل مین کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ ایسی جگہ کے بارے میں جاننا چاہیں گے جہاں 21 سال تک ایک ہی موسم رہتا ہے؟ ایک ایسی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جسے شیطان نے لکھا۔ چلتے ہیں ایسے ہاؤسنگ کمپلیکس میں جہاں گھر کا سالانہ کرایہ $1 سے بھی کم ہے۔ جانیے ایک ایسے پراسرار خاندان کے بارے میں جس میں کسی بھی فرد کی انگلیوں پر فنگر پرنٹس نہیں ہیں۔ آپ کو ایک ایسا گھونگھٹ دکھاتے ہیں جو فٹ بال کے تقریباً 63 میدانوں کے برابر ہے۔ جانیے پانی گیلا کیوں ہوتا ہے، اور آپ کو ایک ایسی پراسرار جھیل کی سیر کروائیں گے جہاں ہر طرف انسانی ڈھانچے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، تحقیق شدہ، منفرد، پراسرار اور دلچسپ حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے اور ویڈیو لائک کر دیجئے۔ چلتے ہیں آج کے ریئل اینڈ اوتھینٹک فیکٹس کی طرف۔ 13ویں صدی عیسوی میں دنیا کے سامنے ایک ایسی پراسرار کتاب آئی جسے جسامت کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی لمبائی 36 انچ یعنی 3 فٹ اور چوڑائی 20 انچ بتائی جاتی ہے۔ اس پراسرار کتاب کو کوڈیکس گیگاز کا نام دیا گیا۔ اس میں موجود ماورائے عقل غیر معمولی تصویروں اور خاص طور پر شیطان کی بڑے سائز کی تصویروں کی وجہ سے اسے شیطان کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس شیطانی کتاب میں کل 320 صفحات ہیں جو کہ چمڑے سے تیار کیے گئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے گدھے کی کھال کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماہرین کے اندازے کے مطابق ان صفحات کو بنانے کے لیے تقریباً 360 گدھوں کی کھال استعمال ہوئی۔ کوڈیکس گیگاز لاطینی اور عبرانی زبان میں لکھی گئی۔ موسم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسموں کے آنے جانے میں بھی کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ایک موسم لمبے عرصے تک رہے تو اس سے ہر طرف تباہی آ سکتی ہے۔ دوستو، نظام شمسی میں موجود سیاروں میں ایک ایسا سیارہ بھی موجود ہے جہاں زمین کی طرح 4 موسم پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یورینس ایک ایسا سیارہ ہے جہاں زمین کی طرح 4 موسم پائے جاتے ہیں، لیکن یورینس پر آنے والا ہر ایک موسم 21 سال تک رہتا ہے۔ یعنی اگر وہاں سردیوں کا موسم آئے تو وہ 21 سال تک رہے گا۔ یورینس کا ایک سال زمین کے 84 سالوں کے برابر ہے۔ فنگر پرنٹس دنیا میں شناخت کا اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا کے سبھی ممالک فنگر پرنٹس پر ہی انحصار کرتے ہیں، لیکن ٹھہریے، بنگلہ دیش کے راجشاہی گاؤں میں ایسا خاندان بھی آباد ہے جس میں کسی بھی فرد کی انگلیوں پر فنگر پرنٹس موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اس خاندان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کی انگلیاں سپاٹ ہوتی ہیں۔ دراصل یہ خاندان ایڈرمیٹوگلیفیا نامی وراثتی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے خاندان میں پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کی انگلیوں پر نشان یعنی فنگر پرنٹس نہیں ہوتے۔ راجشاہی کے اس خاندان کے افراد شناختی کارڈ بنوانے کے لیے ریٹینا یعنی آنکھ کی پتلی یا فیشل ریکگنائزیشن کرواتے ہیں۔ جرمنی کے صوبہ باواریا کے شہر آکسبرگ میں فیوگری یا فیوگرائے نامی ایسا علاقہ بھی ہے جہاں دنیا کا قدیم ترین ہاؤسنگ منصوبہ موجود ہے۔ اس سوشل ہاؤسنگ منصوبے کی بنیاد آکسبرگ کے تاجر جیکب فیوگرے نے 23 اگست 1516 میں رکھی۔ اسی مناسبت سے اسے فیوگری یا فیوگرائے کہتے ہیں۔ اس منصوبے کی خاص بات کرایہ ہے۔ یہاں ایک گھر کا سالانہ کرایہ 88 سینٹ ہے جو کہ $1 امریکی سے بھی کم ہے۔ یہاں پر رہائش کے خواہش مند سے سالانہ 88 سینٹ کرایہ لیا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ شرط بھی رکھی جاتی ہے کہ کرایہ دار دن میں 3 بار منصوبے کے بانی کے لیے دعا کرے۔ اس وقت اس ہاؤسنگ کمپلیکس میں 67 گھر آباد ہیں جن میں تقریباً 150 سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں گزشتہ 500 سالوں سے کرایہ نہیں بڑھایا گیا۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی شادیوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن شاید کبھی کسی ایسی شادی میں جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو جس میں کوئی عالمی ریکارڈ بنا ہو۔ آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایسی ہی ایک شادی میں۔ قبرص کی ماریا پاراسکیوا ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچپن سے ہی ان کی خواہش رہی کہ وہ شادی کے طویل ترین پردے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیں۔ آخر وہ دن آ گیا۔ اگست 2018 میں اپنی شادی کے موقع پر انہوں نے لیس پردہ پہن کر اپنا یہ خواب پورا کیا۔ یہ کوئی عام پردہ نہیں تھا، یہ پردہ 22,843 فٹ تک پھیلا ہوا تھا، جو کہ تقریباً فٹ بال کے 63 میدانوں کے برابر ہے۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ دنیا میں بہت سی خطرناک
खतरनाक और पुरअसरार गारें मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसी गार के बारे में बताते हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गार होने का एजाज हासिल है। वियतनाम में मौजूद हैंग सॉन्ग डोंग नामी ये गार अपने अंदर एक अलग ही दुनिया रखती है। ये पुरअसरार गार बाकी गारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस गार में आपको दरिया, जंगल और बादल तक मिलेंगे। 2013 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी गार के तौर पर शामिल किया गया। इसका रकबा 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर है। कुदरत ने जमीन की बैरूनी सतह जिस कदर खूबसूरत, शानदार और वसाइल से भरपूर बनाई है, उसी तरह जेर जमीन कई खजाने कुदरत ने छुपा रखे हैं। माहिरीन के मुताबिक जमीन के मरकज में 99% कीमती धातें मौजूद हैं। डिस्कवर मैगजीन के मुताबिक जेर जमीन बहुत बड़ी मिकदार में सोना मौजूद है। जी हाँ नाजरीन, बहुत बड़ी मिकदार में सोना। ये सोना इतनी मिकदार में मौजूद है कि इसकी 1.5 फीट तह पूरी सतह जमीन पर चढ़ाई जा सकती है। बच्चे किसी अच्छे नहीं लगते, घर की रौनक बच्चों के दम से ही होती है। लिटिल वुड्स ने अपनी एक तहकीक में बताया कि उन्होंने छोटे बच्चों के उन सवालात का मुशाहिदा किया जो वो अपने आसपास मौजूद बड़ों से पूछते हैं। इस रिसर्च के नताइज इंतहाई दिलचस्प रहे। तहकीक से पता चला कि बच्चे अपने सवालों के जवाब मालूम करने के लिए ज्यादातर अपनी माओ की तरफ रुख करते हैं। माओ ने बताया कि बच्चों की तरफ से पूछे जाने वाले सबसे मुश्किल सवालात ये होते हैं कि पानी गीला क्यों होता है और साए किस चीज से बनते हैं। अगर आप सैर व तफरीह के लिए किसी झील किनारे जाएं और वहां आपको इंसानी ढांचा नजर आ जाए तो सोचें आपका क्या हाल होगा। आइए एक ऐसी झील की सैर करते हैं जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी ढांचे हर तरफ मौजूद हैं। रूपकुंड इंडियन रियासत उत्तराखंड में मौजूद सिलसिला को हिमालय में सतह समंदर से 5029 मीटर ऊंचाई पर वाक़ झील है। ये एक छोटी सी झील है जो सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। इसे पुरअसरार झील और ढांचा झील भी कहते हैं। 20वीं सदी के वस्त में झील से 500 इंसानी ढांचे मिले थे। कदीम तहकीक से ये बात सामने आई कि पहाड़ों की नंदा देवी का मंदिर झील से कुछ फासले पर मौजूद है, जहां आने वाले जायरीन की क़यादत बादशाह और मलका खुद करते थे। ये ढांचे उन जायरीन के हैं जो गैर मुनासिब जश्न मनाने की वजह से नंदा देवी के गज़ब का शिकार हुए, लेकिन मौजूदा साइंसी तहकीक इस कहानी को रद्द करती है। हालिया तहकीक में इनमें से 38 ढांचों का DNA मुआयना किया गया, जिससे ये बात पता चली कि इन ढांचों में से कुछ ढांचे पहली सदी के लोगों के हैं और कुछ मौजूदा दौर के लोग भी शामिल हैं। तहकीक से मालूम हुआ कि इन 38 ढांचों में कुछ ढांचे यूनानी और कुछ इंडियंस लोगों के हैं। ये लोग कौन थे, इस झील की तरफ क्यों आए और कैसे हलाक हुए, ये राज अभी तक राज ही है।